عید کے رنگ اپنوں کے سنگ، دن بھر سیر سپاٹوں کے بعد تھکے ہارے افراد کا فوڈ اسٹریٹ پر رش، چکن ٹکا، مٹن کڑھائی، سیخ کباب، سجی کی بھینی بھینی خوشبو سے فضا مہک اٹھی۔ گھروں پر بھی دن بھر مہمانوں کی توازوں کے بعد رات میں بھی دعوتوں کا اہتمام، بریانی، پلاؤ، کڑھائی اور نہاری سے رشتہ داروں کی توازوں۔ کھانوں پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد نے آئس کریم پارلرز کا رخ کر دیا۔ میٹھی عید کے پہلے دن بچوں کی خوب موج مستیاں، کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر کے پارک بچوں سے بھر گئے۔ صبح کرارے نوٹوں سے جیبیں بھریں اور شام کو عیدی ٹھکانے لگا دی۔ جھولے، گھڑ سواری اور اونٹ سواری سے لطف اٹھایا۔ کراچی کا ساحل عید کے رنگوں میں رنگ گیا۔ دو دریا پر عوام کا رش، کسی نے چٹخارے دار گول گپے کھائے تو کسی نے برگر، بچہ پارٹی نے آئس کریم پر خوب ہاتھ صاف کیے۔ اسلام آباد کے شہریوں کا بھی عید کا پہلا روز سیر سپاٹوں میں گزرا۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد دامن کو پہنچی۔ شہریوں نے کھانے پر خوب ہاتھ صاف کیے، خواتین نے سیلفیاں لی، بچے آئس کریم کھانے اور جھولے جھولنے میں مگن رہے۔ لاہوریوں کا بھی عید کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے پارکس کا رخ، بچوں کی چڑیا گھر میں جانوروں کے ساتھ سیلفیاں، کوئی شیر کو تو کوئی ہاتھی کو دیکھ کر خوش ہوا۔ ملک بھر میں عید الفطر کا پہلا روز مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید الفطر کے روح پرور اجتماعات ہوئے۔ ملک کی سلامتی، خوشحالی اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ صدر آصف زرداری نے نواب شاہ میں نماز عید ادا کی، ملکی مضبوطی اور خوشحالی کے لیے بھائی چارے کو فروغ پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں نماز عید ادا کی، کہا ہمیں ہر قسم کی انتہا پسندی، نفرت اور فرقہ واریت سے بچنا ہوگا۔ نواز شریف نے جاتی عمرہ میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ بزرگوں کی قبور پر حاضری دی۔ بلاول بھٹو نے لاڑکانہ میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کے مزار پر حاضری دی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا وانا، جنوبی وزیرستان اور ڈی آئی خان کا دورہ، افسران اور جوانوں کے ساتھ نماز ادا کی۔ عید کی مبارکباد بھی تھی۔ ملکی استحکام اور ترقی کے لیے دعائیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے جوانوں کے عزم اور مثالی خدمات کو سراہا، کہا شہداء کی بے پناہ قربانیوں کے نتیجے میں کامیابیاں ممکن ہوئیں۔ بلا شبہ آپ پورے عزم اور بہادری سے مادر وطن کا دفاع کر رہے ہیں۔ آپ کی وطن کے لیے خدمت منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اسلامی ممالک کے سربراہان سے رابطے، عید کی مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کی یو اے ای کے شاہی خاندان اور عوام کو عید کی مبارکباد۔ وزیر اعظم کا ملیشین ہم منصب سے گفتگو میں دو طرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ وزیر اعظم کا بحرین کے ساتھ خوشگوار تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار۔ شہباز شریف کی ایران کے صدر کو بھی عید کی مبارکباد۔ وفاقی حکومت کی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اے پی سی بلانے کی حمایت۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو اجلاس میں شرکت کی دعوت دی لیکن وہ نہیں آئے۔ کوئی اے پی سی بلائے تو ویلکم کریں گے، کوئی مطالبہ کتنا ہی جائز کیوں نہ ہو، دہشت گردی کا جواز نہیں ہو سکتا۔ معصوم شہریوں کا قتل عام کسی صورت برداشت نہیں۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کی وجہ سے قوم آج عید کی خوشیاں منا رہی ہے۔
بانی کی رہائی کے بغیر ہماری عید کی خوشیاں ادھوری ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا آج تیسری عید ہے جو بانی پی ٹی آئی جیل میں گزار رہے ہیں۔ ان کی رہائی کے بغیر ہماری عید کی خوشیاں نامکمل ہیں۔ دعا ہے اگلی عید پر بانی پی ٹی آئی پا کر ہمارے درمیان ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی جرت اور بہادری سے لوگ حواس باختہ ہیں۔ بانی کی باعزت رہائی کے لیے ہر حد تک جائیں گے اور وہ باعزت بری ہوں گے۔ کینالز کا مسئلہ صرف سندھ کا ہی نہیں، کراچی کا بھی ہے۔ صوبے سے کراچی میں پانی کا بحران مزید سنگین ہو جائے گا۔ ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی کا اظہار تشویش، کینالز کے معاملے پر متفقہ لاہ عمل مرتب کرنے کا مطالبہ۔ بولے ڈاکو اور ڈمپر مافیاز غیر مقامی ہیں، شہر کو اب اس حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نہریں نہ بنیں گی نہ بننے دیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واضح کر دیا۔ کہا سندھ کے خلاف کسی بھی سازش کو ناکام بنائیں گے، وفاقی حکومت کا ساتھ نہ دیں تو گر جائے گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن بولے پیپلز پارٹی کینالز کے خلاف تھی اور رہے گی، مرتے دم تک کینالز نہیں بننے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کینالز کے معاملے پر مداخلت کی اپیل۔ 100 کے قریب معصوم شہریوں کو ڈمپر اور ٹینکر سے کچلا گیا۔ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے ڈرائیور گرفتار کیے گئے، کتنے متاثرین کی مدد کی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا عید تو منا رہے ہیں مگر دل بہت دکھی ہے۔ ڈمپر دہشت گردی نے کئی خاندانوں کو سوگوار کیا۔ اس وقت ملک مشکل حالات میں ہے، سیاسی بحران ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا غزہ میں فلسطینی پریشانی سے دوچار ہیں۔ اس وقت غزہ میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، مظلوم فلسطینیوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ سب مسلمانوں کو فلسطینی مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب جانے کا امکان۔ امریکی میڈیا کے مطابق سعودی اور امریکی حکام کے درمیان ٹرمپ کے ممکنہ دورے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو ایک اور دھمکی، کہا ایران جوہری معاہدہ نہیں کرتا تو سخت معاشی پابندیوں اور بمباری کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم آج نیوزی لینڈ میں عید منائے گی۔ اسکواڈ کے اراکین صبح عید کی نماز کے بعد اکٹھے وقت گزاریں گے۔ پاکستان ٹیم آج ٹریننگ سیشن میں بھی حصہ لے گی۔